ایک مرتبہ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ہم سے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اس نے بہت زیادہ مال جمع کر لیا تھا، اس کی اولاد بھی کافی تھی، مگر وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، صرف اسی کوشش میں رہا کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ وہ اپنی دولت میں اضافہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس مال بہت ہو گیا، دولت بہت ہو گئی۔ اب وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب میں بہت عیش و آرام سے اپنی زندگی گزاروں گا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ عیش و آرام سے رہوں گا۔ اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ عیش و آرام سے اپنی زندگی گزارنے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنی ان دنیا کی خواہشاتوں میں، دنیا کے آشائشوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ وہ اپنی موت بھی بھول گیا۔ اللہ اکبر! بہت سارے خدام اب ہاتھ باندھے ہوئے اس کے دربار میں ہے، اس کے حکم کی منتظر رہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ موت کو بھی بھول گیا ہے، دنیا کی خواہشوں میں، دولت کے نشے میں، عیش و آرام کی مستی میں اتنا مگن ہو گیا کہ اب وہ موت کو بھول گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت اس کے دروازے پر ایک فقیر کی شکل میں آتے ہیں۔ جب اس کے دروازے پر فقیر کی شکل میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ترنت خدام حاضر ہوئے۔ خداموں نے دروازہ کھول کر کیا دیکھا؟ ایک فقیر کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ اے فقیر، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا تو اپنے مالک کو بلا کر کے لا، مجھے تیرے مالک سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، جھوٹ بولتے ہوئے خادموں نے کہا کہ تیرے جیسے فقیر کی مدد کرنے کے لیے ہمارے آقا باہر گئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا سنا ملک الموت واپس چلے جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، خادموں نے دروازے کو کھولا ہے، دیکھا فقیر ہے۔ کہا کہ جا اپنے مالک سے کہہ دے جا کر کے کہ ملک الموت آئے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا سنا ان خادموں سے اس شخص نے کہا، خادموں نے جب اس شخص سے کہا کہ ملک الموت آئے ہیں، اللہ اکبر! اب وہ خوف زدہ ہو گیا، رونے لگا۔ کہا کہ ان سے نرمی سے بات کیجئے۔ اب خادموں نے نرمی سے بات کرنا شروع کر دی کہ آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے، اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے۔ ملک الموت نے کہا کہ اب بغیر روح قبض کیے میں اس کی نہیں جا سکتا۔ ملک الموت اندر پہنچتے ہیں، اس شخص سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اب تجھے اپنی جو بھی وصیت کرنی ہے کر لے، اب تیری بغیر روح لیے میں نہیں جا سکتا، اب تیری روح کو لے کر ہی میں جاؤں گا، مجھے حکم ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اب وہ رونے لگتا ہے، اپنے خاتموں سے اپنے بچوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنا خزانہ ہے سب میرے سامنے لا کر کے رکھ دو۔ سارا خزانہ، سارے صندوق کھول کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس خزانے کے ڈھیر کے قریب میں بولنے لگتا ہے، اے مال، تیری وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل رہا، تیری وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل رہا، تیری ہی وجہ تھی جو میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر سکا۔ اللہ اکبر! پیارے مسلمانوں، وہ مال سے یہ گفتگو کر رہا ہے اور رو رہا ہے، تو مال نے جواب دیا، مجھے ملامت مت کر، اس لیے کہ تو مجھ سے زیادہ ملامت کا حقدار ہے۔ تو نے جب مجھے حاصل کیا تو میں نے تجھ سے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تو مجھے غلط جگہ استعمال کر، بلکہ تو نے مجھے اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کیا۔ اگر تو اللہ کی راہ میں مجھے خرچ کرتا تو تجھے یہ ذلت اور رسوائی دیکھنی نہیں پڑتی، بلکہ تو خود بدبخت ہے کہ تو نے مجھے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، بلکہ غلط کاموں میں خرچ کرتا رہا، اور تو اپنے اس دنیا کی خواہشاتوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو بھول گیا، تو اللہ اور اس کے رسول کو بھول گیا، اپنی موت کو بھول گیا۔ آج تو ملامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ وہ مال اس سے کہنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! پیارے مسلمانوں، اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے، پتہ کیا چلتا ہے؟ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ مال اگر ہے، دولت ہے، تو ہمیں اس دولت سے ثواب کمانا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت